الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچے پکے اور کامل مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان بلکہ تمام ہی انسان و حیوان محفوظ رہیں، اور سچے پکے اور کامل مومن کی پہچان یہ ہے کہ لوگ اس سے اپنی جان و مال کے متعلق مطمئن رہیں۔ اس حدیث شریف میں مسلمان اور مومن کی کامل ہونے کی علامت ذکر کی گئی، اور وہ یہی ہے کہ اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ لیکن اس بات کو بتانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طرز اختیار کیا وہ غور طلب۔ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون، یہ نہیں کہا من سلم الناس۔ مسلمان وہ ہے کہ جس سے مسلمان محفوظ رہیں، بلکہ اور انسان ہے جو غیر مسلم ہے، اگر وہ ان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو کیا وہ کامل مومن ہوگا؟ تو شراح حدیث نے لکھا ہے کہ یہ جس زمانے اور جس محل وقوع میں حدیث آپ نے ارشاد فرمائی، وہاں پر مسلمانوں کا واسطہ مسلمانوں ہی سے پڑتا تھا، غیر مسلموں سے اتنا واسطہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے وہاں مسلمان کی خیر ذکر فرمائی، لیکن مراد اس سے تمام انسان ہے۔ اس لیے اس کی شرح میں یہی کہا جاتا ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس سے نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ تمام انسان حتیٰ کہ جانور وہ بھی اس کے شر سے تکلیف سے محفوظ رہے۔ اگر کسی بے زبان جانور کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ بھی اس کے ایمان میں کمی کی علامت ہے۔ بخاری کی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک آدمی کو جہنم میں داخل کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کامل ہونے کے لیے جانوروں کو بھی محفوظ رکھنا ضروری ہے، اور جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ پھر انسان تو انسان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف دینا جائز ہے۔ ہاں، ایک کافر وہ ہے جو حربی ہے، لڑتا ہے، مسلمانوں سے مقابلے پر آتا ہے، اس سے تو لڑنا ہی مسلمان کی ذمہ داری، اس کا فریضہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر مسلمانوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہ رہا ہے، جزیہ اور ٹیکس دے کر رہ رہا ہے یا ویزے کے اوپر رہ رہا ہے، تو وہ بھی قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اس کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ اسلام کا درس ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے، حالانکہ دیگر اعضاء سے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ ان دونوں کو خاص اس لیے کیا کہ سب سے زیادہ تکلیف جن دو عضو سے کسی کو پہنچتی ہے وہ یہ زبان اور ہاتھ، ورنہ مراد تمام ہی اعضاء ہے۔ انسان کے کسی بھی جسم کے حصے سے کسی اور انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، لیکن جو کہ عموماً زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے ان کو ذکر کرتے ہیں۔ پھر زبان اور ہاتھ میں بھی زبان کو پہلے ذکر کیا اور ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا۔ یوں کہا من لسانہ و یدہ، یوں نہیں کہا من یدہ و لسانہ، اس لیے کہ عموماً جو ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہے اس کے پیچھے زبان ہوتی ہے۔ اولاً زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور وہ زبان کچھ راستے سے ہٹتی ہے یا اعتدال سے ہٹتی ہے، اور اس سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہ جس کے بعد پھر ہاتھا پائی کی نوبت آتی ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے زبان کو پہلے ذکر کیا، بلکہ شاعر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان، کہ تیر اور تلوار کے جو زخم ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا، زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ نہیں بھرتا۔ آج ہم اپنی گفتگو کے اندر زبانوں کے استعمال میں بہت زیادہ غیر محتاط ہیں، اور ہم ایسی ایسی باتیں کسی کے سامنے کر دیتے ہیں جس سے اس کو دلی تکلیف پہنچتی ہے، اور ہمیں اس کا ذرہ برابر خیال بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کامل ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ علامت نصیب فرمائے کہ ہمارا بھی ایمان کامل ہو، ہمارا بھی اسلام کامل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ مکان نمبر SD 58 کے رہائشی میر مرتضیٰ صاحب شدید علیل ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ ان کو مکمل شفا صحت نصیب فرمائے۔
اے اللہ تمام بیماروں کو شفا صحت عافیت تندرستی نصیب فرما۔ رحمتک یا ارحم۔